دوستوں ویسے تو پلین دنیا کے سب سے سیف اور فاسٹ ٹرانسپورٹیشن میتھڈز میں سے ایک ہے، لیکن جب جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان ایئر لائن کی ہسٹری کے سب سے بڑے پلین کریش انسیڈنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ MZQTV کے صارفین، آپ سب کو محمد ذیشان قریشی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ PIA فلائٹ 661 دوستو 7 دسمبر 2016 کو PIA کی فلائٹ 661 چترال سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس فلائٹ میں 42 پیسنجر اور 5 کریو ممبرز موجود تھے، جس میں پاکستان کے فیمس اسلامک اسکالر جنید جمشید اور ان کی فیملی بھی موجود تھی، اور ایون چترال کے ڈپٹی کمشنر بھی اس پلین میں ہی ٹریول کر رہے تھے۔ اس جہاز کو بیسیکلی 3 پائلٹس آپریٹ کر رہے تھے۔ ان میں سینئر پائلٹ سائل جنجوا، کو پائلٹ علی اکرم اور ایک نیو پائلٹ بھی شامل تھے جن کا نام احمد منصور تھا، جو کہ ٹریننگ پر تھے۔ یہ فلائٹ دوپہر 3:30 بجے چترال سے روانہ ہوئی۔ 1 گھنٹے تک یہ جہاز ہوا میں بغیر کسی رکاوٹ کے اڑتا رہا، لیکن جب لینڈنگ سے صرف 61 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تو کیپٹن نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، اور کنٹرولر نے جب ان سے الٹیٹیوڈ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 9500 فٹ کی اونچائی پر موجود ہیں۔ کنٹرولر نے انہیں ایمٹی رن وے کے بارے میں بتایا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک کیپٹن نے ایک شاکنگ نیوز دی کہ ان کے پلین کا انجن فیل ہو گیا ہے۔ کنٹرولر نے انہیں سیفٹی انسٹرکشنز دی اور پلین لینڈ کرنے کے لیے کہا۔ پائلٹس بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور ایون انہوں نے 3 بار میڈے میڈے کی بھی اناؤنسمنٹ کی۔ جب لینڈنگ میں صرف 7 منٹ رہ گئے، پلین کا رن وے سے فاصلہ 40 کلومیٹر دور تھا، تو اچانک پلین ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کنٹرولر نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ پلین 661 KPK کے علاقے حویلیاں کے ایک پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا ہے۔ جب تک سرچ ٹیم وہاں پہنچتی، ہر طرف آگ اور دھواں ہی دھواں موجود تھا۔ پلین بری طرح تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں موجود ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ پلین کے بلیک باکس سے ملنے والی ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ پائلٹس نے پلین کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے سسٹم میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو کہ ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس سے پہلے کہ انہیں کچھ سمجھ آتی، ان کا پلین 360 اینگل پر روٹیٹ کرتے ہوئے زمین کی طرف آنا سٹارٹ ہو گیا، اور آخرکار پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ حادثہ پاکستان کے سب سے بدترین ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا۔ ایئر بلیو فلائٹ 202 دوستو 28 جولائی 2010 کو ایئر بلیو کی فلائٹ 202 کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی۔ اس پلین میں 152 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز موجود تھے۔ یہ فلائٹ اپنے معمول کے مطابق ٹیک آف ہوئی، اور اس جہاز کو کیپٹن پرویز اقبال آپریٹ کر رہے تھے، جو کہ پاکستان ایئر لائن کے سینئر اور ایکسپیرینسڈ کیپٹن تھے، اور ان کے ساتھ کو پائلٹ منتجب چوکتائی تھے، جو کہ ینگ پائلٹ تھے۔ ویسے تو اس فلائٹ میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن اس دن اسلام آباد کا موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2010 وہی سال تھا جس میں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ بارشیں ہوئی تھیں کہ پورا ملک سیلاب کے زد میں آ گیا تھا۔ خیر یہ پلین بالکل نارمل وے میں فلائی کرتا رہا، اور سینئر پائلٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ جب فلائٹ کی لینڈنگ کا ٹائم آیا تو پائلٹ نے کنٹرول ٹیم سے پوچھا کہ انہیں کس رن وے پہ لینڈ کرنا ہے۔ کنٹرولر نے انہیں رن وے بتایا، اور اس کے بعد کنٹرولر نے کیپٹن سے پوچھا کہ کیا ان کو رن وے نظر آ رہا ہے۔ کیپٹن نے بتایا کہ انہیں ایئر فیلڈ نظر آ رہی ہے اور وہ لینڈ کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ پلین لینڈ ہوتا، اچانک اس کا کنٹرول روم سے رابطہ کٹ گیا۔ کنٹرولر نے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، اور نہ ہی پلین رن وے پر لینڈ ہوا۔ کنٹرولر نے فوراً ہیڈ آفس میں پلین مس ہونے کی رپورٹ کی، اور اس کے ساتھ ہی سرچ ٹیم مارگیلا ہلز نکل پڑی۔ ابھی یہ لوگ وہاں پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں دامنے کو میں ایک کریش پلین نظر آیا۔ یہ پلین ایک پہاڑ سے ٹکرا کر بری طرح کریش ہو چکا تھا، اور اس میں موجود تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب پلین کی بلیک باکس کی ریکارڈنگ سامنے آئی تو پلین کریش ہونے کی اصل وجہ پتہ چل گئی۔ اصل میں سینئر پائلٹ پرویز اقبال پلین کو اپنی مرضی سے اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایون انہوں نے اپنے کو پائلٹ کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ اگر کو پائلٹ کوئی بات کرتے تو یہ انہیں غصے سے چپ کروا دیتے۔ خیر فرسٹ پائلٹ نے پہلی مسٹیک یہ کی کہ پلین کو آہستہ آہستہ نیچے لانے کے بجائے ایک دم سے نیچے لے آئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پلین اپنے لیول سے بھی کافی زیادہ نیچے تھا۔ جب یہ لوگ مارگیلا ہلز میں سے گزر رہے تھے تو وہاں دھند اور بارش کافی زیادہ تھی، انہیں سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک پلین کے ریڈار نے آگے موجود پہاڑ کو ڈیٹیکٹ کیا، اور پلین لیفٹ موڑنے
کی وارننگ دی، لیکن پائلٹ سے جہاز کنٹرول نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے لیفٹ موڑنے کی کوشش کی لیکن پلین مسلسل سیدھا ہی جا رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے پلین کو نیو موڈ پر لگا دیا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پلین میل فنکشن ہو گیا اور ایٹ دا اینڈ پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ یہ پاکستان ایئر لائن ہسٹری میں ہونے والے سب سے بڑے اور بھیانک انسیڈنٹس میں سے ایک تھا۔ PIA فلائٹ 404 دوستو 25 اگست 1989 کی ایک صبح PIA کی پرواز 404 گلگت سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس پلین کو کیپٹن زبیر اور کو پائلٹ SN آفتاب ہینڈل کر رہے تھے۔ فلائٹ 404 میں ٹوٹل 49 پیسنجرز اور 5 کرو ممبرز موجود تھے۔ یہ ایک سنی ڈے تھا اور موسم بالکل صاف تھا۔ پلین نے اپنے فکس ٹائم کے مطابق 7:36 پر گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے ٹھیک 4 منٹ بعد 7:40 پر پلین کے سینئر کیپٹن زبیر نے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کنٹرولرز کو بتایا کہ سب کچھ بالکل اوکے ہے اور وہ اپنے مقرر ٹائم پر اسلام آباد لینڈ ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل تھا لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پلین کے کیپٹن اور کنٹرولر کی بات چیت کے صرف 2 منٹ کے بعد اچانک وہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کنٹرولر کو نہ تو پلین کے کوئی سگنل آ رہے تھے اور نہ ہی پائلٹس کا کوئی اتا پتا تھا۔ کنٹرولر نے پائلٹس سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کنٹرولر بہت کنفیوز ہو گئے۔ آخر انہوں نے ہیڈ کوارٹر کو انفارم کر دیا۔ خیر اس پلین کی تلاش کے لیے فوراً سرچنگ ہیلی کاپٹرز بھیج دیے گئے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ جہاز ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہوگا، لیکن لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی سرچ ٹیم کو وہاں کریش پلین کا نام و نشان نہیں ملا۔ اس فلائٹ نے 8:32 پر اسلام آباد لینڈ ہونا تھا لیکن یہ پلین اسلام آباد بھی نہیں پہنچا۔ PIA کا یہ جہاز اپنے مسافروں اور عملے سمیت آسمان میں کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پلین آخر گیا کہاں ہے۔ ایون پاکستان کے ایئر فورس نے بھی کئی دن تک اسے ہمالیہ کے پہاڑوں پر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ایون پاک ایئر فورس نے 26,000 فٹ اونچی پہاڑی نانگا پربت کو بھی چھان مارا لیکن جہاز کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پلین آج بھی لاپتہ ہے اور اس میں موجود افراد بھی آج تک مسنگ ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس پلین کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کہاں غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ جہاز انڈیا کی حدود میں داخل ہو گیا ہوگا اور اس کی ایئر فورس نے اسے تباہ کر دیا، پر اصل میں اس جہاز اور مسافروں کے ساتھ کیا ہوا یہ بات آج بھی ایک مسٹری ہے۔ PIA فلائٹ 8303 دوستو 22 مئی 2020 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ 8303 لاہور سے کراچی کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس پلین میں 51 پیسنجرز اور 8 کریو ممبرز سوار تھے۔ پلین نے اپنے معمول کے مطابق ٹیک آف کیا اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ میں کچھ بھی ان یوزول نہیں تھا اور پلین بالکل نارمل طریقے سے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ خیر جب لینڈنگ کا ٹائم نزدیک آیا تو پائلٹ نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ انہیں کس رن وے پر لینڈ کرنا ہے۔ کنٹرولر نے انہیں بتایا کہ اس وقت دونوں رن وے خالی ہیں اور وہ جس پر چاہیں لینڈ کر سکتے ہیں۔ کنٹرولر نے جب پائلٹ سے الٹیٹیوڈ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 3000 فٹ اونچائی پر موجود ہیں۔ پھر کنٹرولر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سیفلی لینڈ ہو جائیں گے۔ اس پر سینئر پائلٹ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کر جائیں گے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی یہ پلین لینڈنگ کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک پلین میں کوئی خرابی ہو گئی جس سے پلین کے دونوں انجنز فیل ہو گئے۔ کنٹرولر نے انہیں فوراً لینڈ کرنے کے لیے کہا لیکن پائلٹ نے بتایا کہ وہ پلین لینڈ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ لینڈ نہیں ہو رہا۔ ایون انہوں نے 3 بار میڈے کا لفظ بھی دہرایا جس کا مطلب تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد پائلٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی مومنٹس گزرے تھے کہ پورے کراچی میں شور مچ گیا۔ جینا ایئرپورٹ کے قریب موجود ریزیڈنٹل ایریا میں ایک پلین کریش ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ پلین دونوں انجن لاسٹ ہونے کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اور پائلٹس چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے۔ پلین میں موجود 91 افراد میں سے صرف 2 لوگوں کی جان بچی اور باقی سب لوگ شہید ہو گئے۔ سروائیورز میں سے ایک محمد زبیر اور دوسرے ظفر مسعود تھے۔ محمد زبیر نے آن ڈیمانڈ نیوز کے اینکر کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ پلین میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے باقاعدہ انفارم کیا کہ وہ لینڈ کرنے والے ہیں لیکن اچانک کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اور پلین نے 3 دفعہ زمین کو ہٹ کیا اور پھر اسے اڑانے کی کوشش کی گئی لیکن پلین اڑنے کی بجائے رہائشی علاقے میں گر کر کریش ہو گیا۔ اس کریش کی وجہ سے علاقے میں موجود کافی سارے گھر اور دکانیں وغیرہ بھی تباہ ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو یہ حادثہ سچ میں کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچاتے رہیے۔ اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔